شیخ صاحب سیاسی معاملات سے شروع کرتے ہیں. پی ڈی ایم بڑے زوردار جلسے کیے اس نے اسی سال کے اندر، اور سال کا اختتام ایک ایسے نقطے کے اوپر ہے کہ پیپلز پارٹی ایک طرف کھڑی نظر آتی ہے، مولانا فضل الرحمان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، اور بالکل ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ شاید انہیں 2021 کا آغاز کرنا پڑے. میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور خواہش تو میری یہ تھی کہ کل پی ڈی ایم کی ورکنگ کمیٹی کا ان کے سربراہوں کا اجلاس ہو جائے تو پھر میں آپ سے ایک بہتر پوزیشن میں ہوتا، لیکن آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اور جیسا آپ نے کہا کہ 20 کووڈ کا جو اثرات ہوئے، الحمدللہ عمران خان کی حکومت نے کووڈ 19 سے اور پاک فوج نے جس طرح کووڈ 19 سے اور ٹڈی دل سے دونوں کا جس طرح مقابلہ کیا، اور ایک معاشی بحران سے جس میں ہم گزر رہے تھے، اس معاشی بحران کے باوجود ہم نے ایک بہتر پروگرس دی، اور اس میں سول گورنمنٹ کے ساتھ ٹڈی دل میں اور کووڈ 19 میں پاک فوج نے ایک تاریخی کردار ادا کیا. میں خود ان میٹنگز میں بیٹھتا ہوں، جتنی ان کی محنت ہے اور جتنی پاک فوج کی اسٹڈی ہے، اور جس طرح انہوں نے سر جوڑ کے اس کام میں حصہ لیا، وہ صد قابل تحسین ہے. اور اگر آپ پولیٹیکل صورتحال پہ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سیاست جو ہے، جو 31 دسمبر کی پہلے ڈیٹ تھی وہ 31 جنوری پہ گئی ہے، اور 31 جنوری سے میرا خیال ہے یہ 31 مارچ کے بعد اپنا رنگ دکھائے گی اپوزیشن پارٹیاں. لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، وہ میں آپ کے انٹرویو میں پہلے کہہ چکا تھا کہ وہ ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے گی، اور وہ سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے گی. اور بلاول نے ورکنگ کمیٹی کے بعد بڑا واضح طور پر کہا کہ ہم اسمبلیوں کو نہیں چھوڑیں گے اور اسمبلیوں میں بھی مقابلہ کریں گے. باقی عدم اعتماد ان کا رائٹ ہے، صوبے میں لائیں، مرکز میں لائیں، یہ ان کا قانونی حق ہے. لیکن اگر وہ سڑکوں پہ آئیں گے، یقیناً مارچ کے بعد یہ ایک لانگ مارچ کی طرف جائیں گے، تو جس قسم کی کیفیت پیدا ہوگی اس قسم کا حکومت فیصلہ کرے گی. اور قانون جو ہے اور امن و امان کا مسئلہ جو ہے اس کو بحال رکھنے کی پوری کوشش کی جائے گی. اور مجھے امید ہے کہ حالات پیپلز پارٹی کے فیصلے کے بعد مین جو فساد کی جڑ ہیں وہ مولانا فضل الرحمان ہے، جو دھنگا فساد سر چاہتے ہیں. یہ جملہ آپ کا کافی طور سخت ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں وہ فساد کی جڑ ہیں، یہ بڑا سخت جملہ ہے، یہ آپ نے کیوں کہا؟ میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی فساد کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی اللہ معافی دے میں مذہبی فساد کی بات نہیں کر رہا. آپ اس کو پولائٹلی کر لیں کہ سیاسی طور پر وہ جتنے پچ سے باہر نکل کے کھیل رہے ہیں، جتنے سیاسی طور پر وہ انتہائی قدم اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ بھی میں تو کہہ رہا تھا کہ اس اسمبلیوں میں ہی حلف نہ اٹھائیں، حالانکہ اس اسمبلی کی صدارت کے وہ امیدوار تھے. اگر آپ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو وہ عہدے کی تڑپ میں سیاسی طور پر ہر وقت اپنے آپ کو میدان میں رکھتے ہیں اور مارکیٹ میں رکھتے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اگر شہر کے سارے سیاسی چودھری بھی مر جائے تو ان کو کتنے فیصد ووٹ ہیں ان کے؟ 6%، 7%، 13، 14 سیٹیں ہیں، اور وہ 13-14 سیٹوں سے اس ملک میں سیاسی انتشار اور خلفشار کی جو فضا پیدا کر رہے ہیں، میرے خیال میں وہ سیاسی طور پر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور نقصان میں رہیں گے.